گوگی بٹ امیر بلاش کے قتل کی منصوبہ بندی میں قصوروار پایا جاتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ عن قریب گوگی بٹ گرفتار ہوگا؟ انہیں لایا گیا تھا شاید کسی یقین دہانی کے ساتھ۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ گوگی بٹ ساتھیوں کی فائرنگ سے بچ گیا۔ اگر گرفتاری کی بات آتی ہے تو گوگی بٹ گرفتاری دے دے گا؟ میرا بہت ذاتی گہرا تعلق ہے گوگی سے، تیفی سے۔ اچھا، آپ پر بھی الزام لگتا ہے کہ آپ امیر بلاش کے قتل کیس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے 40 سالہ ایکسپیرینس کی روشنی میں کیا تیفی بٹ اور گوگی بٹ امیر بلاش کے قتل کے کیس میں جیل جائیں گے؟ پھر آپ کہیں گے طرفداری ہے۔ حکیم شہزاد لوہا پار سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ اگر صحیح طور پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ اس سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ کریں۔ یہ لوہا پاڑ ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی یا معافی انہیں مل جائے گی؟ معافی وہ مانگیں گے؟ ہوگا کیا؟ معافی نہیں مانگیں گے۔ آج ڈکی بھائی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پھر مل گیا۔ یہ ریمانڈ پہ ریمانڈ ملتا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پچھلے 1 سال میں آپ نے میری ویڈیوز دیکھی، وہ ویڈیوز کامران فریدی کے ساتھ تھی، ذیشان حسین کے ساتھ تھی، نعیم مصطفیٰ صاحب کے ساتھ تھی اور تہمینہ شیخ کے ساتھ تھی۔ میں نے کرائم، ہسٹری، انٹرنیشنل ایشوز تمام ٹاپکس کو کور کیا۔ آپ نے مجھے بےحد پیار دیا، سپورٹ کیا۔ اسی سپورٹ کی وجہ سے میں نے آج اپنا خود کا ایک پلیٹ فارم بنایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے مجھے پچھلے چینل پہ وہ پیار دیا، آج بھی آپ مجھے وہی پیار دیں گے اور اتنا ہی سپورٹ کریں گے، تاکہ میں اور میری ٹیم موٹیویٹڈ رہے اور آپ کے لیے اچھے ٹاپکس اور اچھے گیسٹ لے کر آئے۔ اس چینل پر یقین کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو وہ کنٹینٹ ملے گا جو پاکستان میں کہیں نہیں ملتا، کیونکہ پاکستان کے اندر اردو لینگویج میں وہ کنٹینٹ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نعیم صاحب، 18 فروری 2024 امیر بلاش کا لاہور میں قتل ہوتا ہے۔ ریسنٹلی گوگی بٹ امیر بلاش کے قتل کی منصوبہ بندی میں قصوروار پایا جاتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ عن قریب گوگی بٹ گرفتار ہوگا؟ میری لگتا یہ ہے کہ شاید گوگی بہت ذہین آدمی ہے، وہ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ انہیں لایا گیا تھا شاید کسی یقین دہانی کے ساتھ کہ صلح صفائی ہو جائے گی، صلح صفائی ہو جائے گی، یا ہو گئی تھی، یا معاملات طے ہو گئے۔ یہاں بڑا آسان کام ہے۔ پولیس کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران، بعض عدالتی اہلکار اور معروف قانون دان جو ہیں، وہ اپنے کلائنٹ کو یہ باور کروانے میں سمہاؤ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی بے فکر رہیں، معاملات طے پا گئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ کی طرف کوئی جو ہے نا میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہر شخص جو اپنے آپ کو عدالت یا پولیس کے رحم و کرم پر، پہلے تو عدالت کے رحم و کرم، پولیس کے رحم و کرم پر سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے کہ وہ یہ اپنا ذہن بنا لے کہ جی میں اب مجھے کچھ نہیں ہونے لگا۔ لیکن وہ یہاں آئے، ان کو 3 بار توسیع مل گئی، ضمانت قبل از گرفتاری، عبوری ضمانت جو ہے اس میں توسیع مل گئی۔ 15 ستمبر تک اب تک ہے ان کے پاس، 15 ستمبر تک ہیں، تیسری بار ہوا۔ لیکن اس دفعہ وکیل کو پابند کیا عدالت نے کہ آپ جو ہے اپنے معاملات سمیٹیں، اور ہمیں انتظار ہے تفتیشی ایجنسی کا۔ تفتیشی افسر نے جو جی آئی ٹی تھی، اس نے ان کو قصوروار گردانا اس حد تک کہ یہ تعریف گلشن سے، تیفی بٹ سے رابطے میں تھے امیر بلاش کے قتل کے وقت، اور جو منصوبہ بندی تھی اس کے یہ شریک مجرم ہیں۔ اچھا، انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی بات آئی ہے؟ رابطے میں ہونا، میں نعیم مصطفیٰ کا جاننے والا ہوں، میں اسے رابطے میں ہوں، ایک یہ چیز۔ دوسرا، نعیم مصطفیٰ کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے جس میں اس کے ساتھ ہوں۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کیا اس چیز کے اندر تھے؟ بٹ صاحب، یہ 2 باتیں کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں پبلک میں۔ ان دونوں بھائیوں پہ، کزنز پہ قتل کا الزام نہیں ہے۔ پھر کس کا ہے؟ قتل کی مجرمانہ سازش تیار کرنے کا ہے، منصوبہ بندی کا ہے۔ انگلش میں اسے ابیٹمنٹ کہتے ہیں۔ دفعہ 302 کے ساتھ 109 تعزیرات پاکستان، وہ ابیٹمنٹ ہے، اعانت جرم، اس کی منصوبہ بندی، تیاری کرنا، قتل کے لیے راہ ہموار کرنا۔ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے مدعی نے۔ 302 کا جس نے جرم کا ارتکاب کیا
وہ ہے موقع کا مجرم, وہ پکڑے گئے, ایک مر گیا, جو بھی ہوا, مظفر. ہاں مر گیا. لیکن مدعی نے جو 109 لگوائی کہ فلاں شخص کے ایما پر قتل کیا گیا, اسے مدعی نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے فلاں وقت پہ سنا, فلاں شخص فلاں کو یہ کہہ رہا تھا, موبائل ڈیٹیکٹ ہوا, کال دیکھی گئی, منصوبہ بندی کے وقت 2 عینی شاہدین فلاں تھے, انہوں نے اوور ہیئر کیا. یہ اسے ثابت کرنا ہے تانے بانے ملا کے. یہ جب جوڑ مل جائیں گے, کنیکشنز کہتے ہیں ان کو, یہ مل جائیں گے تو ثابت ہوگا کہ کیا واقعی تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے یہ سازش تیار کی تھی. یہ تو تیفی اور گوگی نے اپنی صفائی نہیں دینی, یہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے. تیفی بٹ اور گوگی بٹ یا کوئی بھی ملزم جو 109 کا بیٹمنٹ کا ہو, اسے اپنی صفائی نہیں دینی کہ میں نے جرم نہیں کیا. مدعی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے جو منصوبہ بندی کا الزام لگایا کہ فلاں کے ایما پر میرا بھائی قتل ہوا, میرا بیٹا قتل ہوا, میری بیٹی قتل ہوئی, جو بھی ہوا, مقتول پر سازش اس شخص نے تیار کی تھی, یوں ہوا تھا, ایسے ملتا ہے فلاں اس کا. اب یہ سی ڈی آر ہے, ٹیلی فون کے رابطے مل گئے. جے آئی ٹی میں شامل تفتیش ہوئے تھے گوگی بٹ. گوگی بٹ کے شامل تفتیش ہونے کے بعد جے آئی ٹی نے یہ لکھ دیا ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں, یہ لکھ دیا جی کہ یہ قصوروار ہیں. اب پولیس سے ریکارڈ مانگا ہے ابتدائی تفتیش, شامل تفتیش ہونے کے بعد اس میں ضمنیاں کیا لکھی جے آئی ٹی نے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بادیو نظر میں کہ انہوں نے چالان کر دیا گوگی بٹ کو. اب اس چالان کے بعد ابیٹمنٹ کے لیے بل مشافہ کروایا جانا ہے. عدالت جرح کے دوران کرائے, پولیس تفتیش کے دوران کرائے, پراسیکیوشن بلا کے کرائے, کوئی مرحلہ کسی مرحلے پہ بل مشافہ ہوگا اور وہ ثابت کرے گا کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. تانے بانے ملائے جائیں گے. اگر وہ جوڑ نہیں ملتے, تانے بانے نہیں ملتے تو 109 ثابت نہیں ہوتی, پہلی بات. دوسری طرف جو میری اطلاع ہے, یہ ٹھیک ہے کہ جو مقتول فیملی ہے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں, وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ ان کے قتل کی ایف آئی آر میں جو ایک چیز تھی ایما پر کیا گیا, اس میں سے چالان ہو گیا, ان کی بات مانی گئی. لیکن دوسری طرف کیا ہے, وہ سب سے اہم ہے کہ گوگی بٹ کیا سٹیپ لیتے ہیں. آیا جے آئی ٹی کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں, جے آئی ٹی کے قیام کو چیلنج کرتے ہیں. ویسے تو تسلیم کر لیا انہوں نے, سامنے تفتیش ہو گئے, جے آئی ٹی کو تسلیم کر لیا. یہ جس میں 2 ڈی ایس پی ہیں, 2 انچارج صاحبان ہیں, ایک ایس پی ہیں, 5 لوگ ہیں, ایک چھٹا بھی ہے تفتیشی جو لکھ رہا ہے. یہ 5-6 لوگوں کی ٹیم ہے. اس کے وہ قیام کو چیلنج کرتے ہیں, اس کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں, چالان کو چیلنج کرتے ہیں, یا عدالت میں کوئی اور موقف لیتے ہیں. کیا سرنڈر, یہ بھی ہے کہ سرنڈر کر دیں, وہ کہے ہاں ٹھیک ہے جی مجھے انہوں نے ملزم کہا ہے تو میں حاضر ہوں. اچھا, اس چیز کا چلان ہونے کا گوگی بٹ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ادروائز جو حالات ہیں پنجاب کے اندر, لاہور میں خاص طور پہ سی سی ٹی کے آئے دن ہم پولیس مقابلے دیکھ رہے ہیں کہ ساتھیوں کی فائٹنگ سے بندہ مارا جاتا ہے. گوگی بٹ کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس سے؟ بٹ صاحب بہت بڑا فائدہ ہوا. میں نے ایک ڈی ایس پی صاحب سے, بڑے منجے ہوئے پولیس تفتیشی افسر ہیں, سرونگ ہیں, ان سے میں نے گفتگو کی اس پہ کہ واٹ از آؤٹ آف اٹ. قصوروار گنہگار لکھنے کے بعد, چالان کیے جانے کے بعد یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کریں, خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے بچ گیا. مطلب کہ پاسبلٹی تھی پولیس مقابلے کی گوگی بٹ کے؟ یو نیور نو. سی سی ڈی جب سے بنی ہے آپ کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے, کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے. اب اسے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے, ایک طرف کہا جا رہا ہے اوپر سے حکم آ گیا ہے, جو کہیں گے جو کریں گے ہر شخص نے تسلیم کرنا ہے, نیچے سے اوپر تک ہر ایک ادارے نے تسلیم. انڈیپینڈنٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا نہیں ہے, کسی اثر و رسوخ میں ہے, دباؤ میں ہے, وقت کی نزاکت میں ہے, کچھ بھی ہے, اس کو ہٹ جائیں. صرف آپ یہ ڈبیٹ کریں, یہ موضوع بحث جو ہے وہ تازہ ترین یہ ہے کہ یہ کہنا اس ڈی ایس پی کا, یہ قابل غور بات ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ گوگی بٹ ساتھیوں کی فائرنگ سے بچ گیا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا چالان کر کے
पुलिस ने गोगी बट को सिक्योर कर दिया कि नथिंग इज गोइंग ऑन अगेंस्ट यूर सेल्फ। DSP के अल्फाज बता रहा हूँ कि पुलिस मुकाबला नहीं हो सकता अब। पुलिस मुकाबला, देखें पुलिस मुकाबले में जितने लोग मरे हैं ना, जितने के नेफे में पिस्टल चल गया, जिसके भेजे में आज दिमाग में गोली लग गई, आज ही का वाक़या, जिस किसी के साथी फायरिंग से मारने आ गए, ये सारे के सारे अनजान, अननोन, नामालूम लोग हैं। मुझे किसी एक शख्स का नाम बताएं कि मरने से पहले, उसने ज़ख्मी होने से पहले आपने उसका नाम सुना हो? नहीं। किसी को शोहरत हासिल थी पाकिस्तान में, किसी को दुनिया में थी कहीं? नहीं थी ना। तो ये लोग जो मर रहे थे, इनमें अगर कोई नामवर शख्स शामिल हो जाता तो CCD का ग्राफ या तो बहुत बुलंद हो जाना था या बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन चला जाना था। तो मैंने तो DSP साहब की बात से इत्तफाक नहीं किया, बहस की उनसे। अब ये बहस जारी है, अभी हर सतह पे जारी है। मैंने कई और बड़े बड़े पुराने तफ्तीशी अफसरों से बात की है, वो ये कहते हैं कि भाई गोगी तीफी बट तो शायद CCD को दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने कहा DSP साहब आपका ये मौक़िफ़ कि जी वो शुक्र है कि फायरिंग से बच गया दोस्तों की। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात भी बड़ी अहम है कि पंजाब पुलिस में CCD जो कर रही है, लेकिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में जो है वो कोई मावरा अदालत किसी किस्म के एक्ट का नहीं सोचा। उन्होंने सिंपल, उनका इख्तियार था, JIT ने अपनी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बड़ी अहम बताऊं, JIT ने मामलात को तजवीज़ किया है, सिफारिश की है, रिकमेंडेशन है। ये तफ्तीश का वो मरहला नहीं है जो तफ्तीशी ने ज़िम्नियों में लिखना है। अब ये फ़ैसला होना है 15 तारीख को, 15 सितंबर को तक है इसकी ना बुरी ज़मानत। जब ये 16 को पेश होंगे गोगी साहब, गोगी बट के पेश होने के बाद ये फैसला होना है कि पुलिस मिसल क्या पेश करती है। गोगी बट इस टाइम पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर है? बट साहब मेरी गोगी बट से इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई कि वैसे हुई आपकी बात? वैसे बात हुई, लेकिन मैं ये नहीं कहता, देखें किसी शख्स से दुश्मनदार है, मुखालफत है जिसकी, उससे ये पूछना गुनाह कबीरा के मुतरादिफ है। लेकिन गुनाह उसने भी किया ना, कत्ल की उसने किया, मंसूबाबंदी। ये गुनाह कबीरा है कि मैं उससे पूछूं तू कहाँ है, और कल को खुदा ना खासा वाक़या हो गया, भाई तो इसने मैंने बताया था नहीं मुस्तफा को फलां जगह पे है। तो ये किसी दुश्मनदार से इस तरह का सवाल नहीं किया जाता, लेकिन बादियों नज़र में वो जहाँ कहीं भी है, उसने 15 तारीख को अपनी अबूरी ज़मानत में तोसी के बाद पेश होना है। मैं यकीन से कह रहा हूँ, बिल्कुल यकीन से। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके पास, गोगी बट के पास, एक मुमताज़ माहिरीन कानून की पूरी टीम है, जिस तरह उनके मुखालफिन के पास भी है ना, बहुत बड़े नामवर वकला है उनके पास, और उनके पास तो पुलिस के तफ्तीशी अफसरान हैं बड़े बड़े पुराने। तो इन लोगों के जो राब्ते होते हैं ना, वो इनके मुशीर होते हैं, वो उन मुशीरों से वास्ता, ताल्लुक़, राब्ता कम नहीं करते। दे उनकी मुशावरत पे, उनकी तजावीज़ पे, उनकी निशानदही पे, उनकी मुखबरी पे, रहनुमाई पे 100% आमीन कहते हैं। तो ये इंतज़ार है कि गोगी बट के मुशीर उन्हें क्या मशवरा देते हैं, और गोगी बट अपनी इस नई पेशी जो आ रही है, ये अगले हफ्ते में इन्होंने जाना है, तो वो गायब नहीं होंगे वरना। अच्छा, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पेशी पे ना पुलिस ने रिकॉर्ड पेश ना भी किया, एक ये भी डिलेइंग टैक्टिक्स होते, अगर पुलिस ने रिकॉर्ड ना भी पेश किया तब भी गोगी की ज़मानत मनसूख होने का ज़्यादा इम्कान है। मनसूख हो जाएगी, ज़मानत मनसूख हो जाएगी, ज़्यादा इम्कान और गिरफ्तारी, अदालत में गोगी बट ने फरार नहीं होना। अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो गोगी बट गिरफ्तारी दे देगा? गोगी बट के बारे में लोगों में मुख्तलिफ आरा हैं। मेरा बहुत ज़ाती गहरा ताल्लुक़ है गोगी से, तीफ़ी से। वो उसने फ़रार नहीं होना अदालत से, पहली बात। दूसरी बात, और वो ज़्यादा अहम, कि गोगी बट फ़रार होके अपना सारा बना बनाया रख रखाव और साख जो है, उनकी परसेप्शन का दौर है ना, ये साख को तबाह कर ले। अहमक आदमी है वो, ऐसा नहीं करेगा। दो बातें तो ये हैं। एक तीसरी बात मुझे आई है, प्री मिच्योर है, क़ब्ल अज़ वक्त कह रहा हूँ, एक नई कोशिश हो रही है सुलह की, जो जैसे कैसर बट की और उसकी, वो से कहा था प्रॉक्सी सुलह, वो प्रॉक्सी सुलह हुई थी। अब वाक़तन दोनों इनकी मुखालफिन की, अमीर बालाज मकतूल के मुतासर ख़ानदान वाले और तीफ़ी बट यानी जावेद बट के मुतासरा,
دونوں کے برابر ایٹ پار ہیں نا دونوں اس وقت قتل کے الزامات میں. تو قتل کے الزامات میں گوگی بٹ تیفی بٹ پہ جو الزامات ہیں اسی طرح کے الزام امیر مصب، امیر فتح، قیصر بٹ پہ تھا، وہ ختم ہو گیا. یہ جاوید کے قتل کا ہے، بہنوئی کے، تیفی کے. تو یہ اس وقت صلح کا ایک نیا ڈول ڈالا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہے، بیرون پاکستان ہے. نامور لوگ اس میں انوالو ہیں، ان میں حکمران اشرافیہ جو ہے ان کے بڑے لوگ ہیں. اگر یہ پاکستان میں جو یہ سیلاب ہے نا، بارشوں کا معاملہ، اگر یہ اس وقت تباہی کے مناظر نہ ہوتے تو شاید یہ اگست میں معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا تھا، میری اطلاع ہے. اچھا، یہ اب صلح جو ہے یہ امیر مصب اور گوگی بٹ میں ہونی ہے یا امیر مصب گوگی بٹ کے ذریعے تیفی بٹ کے ساتھ ہونی ہے؟ تیفی بٹ گوگی بٹ ایک پیج پر ہیں. اختلافات کی خبریں آئیں، باتیں سنی، ہم تک بھی پہنچی، ان میں کم صداقت ہے. یا پہلے والا کام ہوگا کہ قیصر بٹ نے تیفی بٹ سے صلح کر لی، امیر مصب نے ڈس آن کر دیا. اب پراکسی صلح نہیں ہونی، اب تیفی بٹ گوگی بٹ ورسز بلا ٹرکالا خاندان، یہ صلح ہونی ہے. اور اس کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ آج کل سیلاب کے متاثرین کی بحالی میں مصروف ہیں. وہ ان کو وقت نہیں ملا، وگرنہ یہ اگست میں صلح ہو چکی ہوتی. اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول سے پہلے صلح ہو جائے نہیں تھی. اب یہ معاملات بھی چل رہے ہیں، انڈر گوئنگ ہے. ابھی اس کے مجھے کنفرم اطلاع نہیں آئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن سم تھنگ از گوئنگ آن. اور یہ ایسا معاملہ ہے بٹ صاحب کہ اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ سنجیدگی سے یہ چاہتے ہیں. بڑا محتاط جملہ بول رہا ہوں. اچھا، لیکن امیر مصب نہیں چاہتا نا. امیر مصب اگر کرتا بھی ہے تو وہ تو پریشر کے تحت کرے گا. امیر مصب نے یہ کہا تھا مجھے کہ اگر وہ ہمارے مخالفین عدالتوں میں پولیس کے روبرو سرنڈر کر دیں اور پولیس یا عدالتوں نے معاف کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری طرف صلح ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں قانون کے حوالے کریں پہلے. اب ایک آدھا معاملہ تو طے ہو گیا ان کا، گوگی بٹ نے قانون کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور قانون نے کہہ بھی دیا کہ یہ قصوروار ہے. قانون کے اس حصے نے کہا جس کے بعد 2 سٹیپ موجود ہیں، بلکہ ایک اور بھی ہے، چوتھا سٹیپ بھی، تیسرا بھی ہے، چوتھا، 2 اور بھی ہیں. یہ سارے سٹیپس مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ گوگی کہاں کھڑا ہے. رہی تیفی کی بات، تو تیفی بٹ نے کسی شخص سے، بالکل وثوق سے بات کر رہا ہوں، اعتماد کے ساتھ، تیفی بٹ نے قیصر بٹ کی صلح کے بعد تو بہت سی گفتگو ہر شخص سے کی، اپنے گھر میں بھی کرتا رہا، دوستوں احباب سے بھی کی، میڈیا پرسن سے بھی کی. لیکن میں آپ کو بہت وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے گوگی بٹ کی عبوری ضمانت ہوئی ہے، اسے قصوروار قرار دیا گیا ہے، گناہ گار لکھا ہے جے آئی ٹی نے، اس کے بعد خواجہ طاریف گلشن نے پاکستان سے کسی شخص سے کوئی رابطہ نہیں کیا. وجہ کیا اس کی؟ اب وہ یہ جو عدم رابطہ ہے نا، یہ 3-4 مختلف واقعات ایسے ہوئے جس میں تیفی بٹ صاحب اچانک منظر عام سے غائب ہوتے تھے اور وہ رابطہ نہیں کرتے تھے کسی. یہ جو رابطے کا فقدان ہے نا، اس کی ریزن میرا یہ خیال ہے، ذاتی اندازہ ہے کہ وہ شاید کوئی اور سوچ رہے ہوں. اچھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تیفی بٹ کو امید تھی کہ گوگی بٹ اگر پیش ہو جاتے ہیں تو کوئی ریلیف مل جائے گا، صلح ہو جائے گی اور بات بن جائے گی، لیکن ہو اس کا الٹا گیا. جو جے آئی ٹی تھی اس نے گناہ گار قرار دے دیا اور مشکل میں آ گئے گوگی بٹ. بٹ صاحب میں نے اپنے ناظرین کو ابتدا میں بتایا ہے کہ لگتا یہ ہے بادیو نظر میں گوگی ٹریپ ہو گئے. گوگی کا، تیفی کا، سب کا، مخالفین کا، بلاج کے، امیر بلاج کے قتل میں ملوث جتنے اس کے مخالفین ہیں جن پہ الزام ہے، ان کا خیال یہ ہوگا، شاید بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں وہ بھی، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہمیں ریلیف مل جائے گا. اچھا، گوگی ٹریپ ہوئے ہیں یا جو قانون ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا؟ سب قانون جو ہے نا اس میں فرار کے راستے بہت ہیں. ہمارے پولیس کے معاملات، عدالتی مراحل، تاخیری حربے، قانون کی ڈھیلی گرفت، قانون دانوں کی جو فرار کی کوششیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی سارے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا بندے کو فائدہ دیتے ہیں. ایک دوسرا، ہمارے بیشتر ادارے، اس کے کئی افسران، اہلکار مدعی کی بجائے ملزم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو غالب تناسب ہے نا
وہ ملزم کے حق میں ترازو ہوتا ہے. اچھا, آپ پر بھی الزام لگتا ہے کہ آپ خاص طور پہ اس کیس میں, امیر بلاش کے قتل کیس میں, تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. سیدھا سوال آپ سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ امیر بلاش کے قتل کے اندر گوگی بٹ یا تیفی بٹ کی منصوبہ بندی تھی؟ ان کی سازش کے اوپر مظفر نے گولیاں ماری. پر صاحب یہ فیصلہ کرنا ہے عدالت نے. ماضی کے آپ نے سارے دیکھے ہیں, آپ کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے تمام واقعات دیکھے ہیں, بلا ٹرکا والا کا, اس کے بعد پھر ٹیپو کا قتل, اب یہ امیر بلاش کا قتل. کیا تیفی بٹ یا گوگی بٹ آپ کو ڈائریکٹلی انوالو لگتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا کو لگتے ہیں. دیکھیں, ان کی صفائی تو میں نہیں دے سکتا, یہ تاثر بالکل غلط ہے, اور آپ کا اپنا پرسیپشن ہے کہ میں کسی کی فیور کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ طرفداری کرتے ہیں. میں حالات جو ہے نا, دیکھیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے نا, میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, کس بات کا تقاضا کرتے ہیں. دیکھیں, میں ترازو پکڑ کے سونے کی طرح تو تول نہیں سکتا. میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں نا, کوئی میں جزیرہ یا جزیرہ نما نہیں ہوں کہ چاروں طرف میرے پانی ہوگا اور میں خشکی میں تیر رہا ہوں گا. یہ تو ممکن نہیں ہے. میں حالات کے مطابق تجزیہ کرتا ہوں کہ حالات کیا بتا رہے ہیں. اب گوگی بٹ کا ایشو آیا ہے عبوری ضمانت کا, تو گوگی بٹ کے اسی جس حالات سے وہ گزر رہا ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے نا. تو وہ فیور میں جا رہا ہو گوگی کے, تو میں اسے کیا کروں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے دن سے اور آج تک یہی موقف رکھا کہ امیر بلاج کے قتل کا مجھے بے حد افسوس ہوا, اور میں نے جملہ کہا آپ کے شو میں کہ شاید میرا اپنا بھائی خدا نہ خواستہ اس پہ اسی طرح کے حالات سے گزرتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا بلاج کے قتل کا ہوا. میں نے کہا تھا خاندان کا یہ وہ فرد ہے, میرا جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بلاج خاندان کا وہ فرد تھا جو اپنے باپ دادا کی دشمنی کی تمام تر جو امور اور معاملات حالات تھے ان سے مختلف تھا. صلح جو آدمی تھا. میں نہیں شاہد تھا کہ وہ آخری دنوں میں صلح کا پیپر تحریر ہونا تھا, یہ بھی میں نے واقعہ بتایا. مجھے بالاج کے قتل کا بے حد افسوس ہوا, اور میں نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ رکے گا کیسے. اور یہ جملہ بھی میں نے کہا تھا کہ بالاج کے قتل کی باز گشت جو ہے نا وہ دوسری جانب سنائی دے سکتی ہے. جاوید بٹ قتل ہو گیا. میں ہر انسانی جان کی, وہ کسی گروپ کا ہو, کسی شعبے کا ہو, اس انسانی جان کے ضیاع پر اتنا ہی تڑپتا ہوں جتنا میرا بیٹا, بھائی, باپ, ماں, باپ, کوئی اپنے گھر کا فرد چلا گیا ہو. مجھے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ تاثر یا یہ الزام کہہ رہا ہوں میں کہ جی میں طرفداری کرتا ہوں تیفی بٹ گوگی بٹ سے, میں بہت تعلق میرا گہرا, لیکن ان سے زیادہ بلا ٹرکوں والے سے تھا, ان کی فیملی سے تھا, ساری سے. بلا ٹرکوں والے کے گھر کے افراد, ان کے داماد, ان کے بچے, ان کے پوتے نواسے, سب سے میرا ملنا جلنا تھا. ہر ایک کی خوشی غمی میں شریک ہوتا تھا. کوئی ایسا واقعہ آپ مجھے بتا دیں. بلا جی کے پلوان کے جنازے میں شریک تھا, ٹیپو کے جنازے میں شریک تھا, بالاج کے جنازے میں گیا, جاوید بٹ کے جنازے میں بھی گیا, تیفی بٹ کے عزیز و قارب جتنے جو ہیں طبعی موت مرتے رہے ان تو کوئی قتل نہیں تھا, وہ ان کے جنازے میں شریک ہوا. تیفی بٹ کے بچے کے شادی اور ولیمہ دونوں میں شریک ہوا, گوگی بٹ کی شادی میں شریک ہوا. میں ہر خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں, ان کے جرم میں شریک نہیں ہوتا. آپ کے 40 سالہ ایکسپیرینس کی روشنی میں کیا تیفی بٹ اور گوگی بٹ امیر بلاش کے قتل کے کیس میں جیل جائیں گے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. پھر آپ کہیں گے طرفداری ہے, یہ حالات کا تجزیہ. میں نہیں کہوں گا, دنیا کہے گی. اچھا, یہ جو ٹھیک ہے, ہمارے ناظرین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمنٹ کریں, ہم تو خود کمنٹ مانگتے ہیں. مثبت سوچ ہے, ہونا چاہیے, کمنٹ ہونا چاہیے, اختلاف رائے کا حق بھی ہے, لیکن رائے مسلط کرنے کا حق نہیں ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تیفی اور گوگی جیل جائیں گے, تو اگر میں یہ کہوں کہ جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ مخالفت ہوگی, اور میں کہوں کہ نہیں جائیں گے تو آپ کہیں گے طرفداری کر رہے ہیں. میں تو حالات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں جائیں گے. ویسے آپ کو لگتا تھا, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جس طرح سے JIT نے گوگی بٹ کو گناہ گار ڈکلیئر کیا ایسا ہوگا؟
یا یہ سرٹن تھا, آپ کو بھی سرپرائز ملا؟ پر صاحب جو بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں وہ لوگ شریک ہیں, شامل ہیں, جو لاہور کی کسی گینگ وار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, شناسائی بھی نہیں رکھتے. آپ پرانے واقعات کی تفتیش دیکھیں, کون کرتا رہا؟ چودھری احمد خان چدڑ, چودھری مسعود عزیز, عمر ورک, شیخ صدیق, امان اللہ خان. پھر جناب تفتیش کرتے رہے اس کی, سارے کے سارے وہ افسران جن کو یہ پتہ تھا کہ ٹرکاں والا اڈا کہاں ہے, تیفی گوگی کے گھر کہاں ہیں, گوال منڈی کسے کہتے ہیں. جو لوگ پرانی مثلیں بھی پڑھ نہیں سکے وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے اس مخالفت کی, جسے آپ نے ایک دور میں گینگ وار کہا. میں نہیں کہتا گینگ وار. اس تاجروں کی مخالفت, مخاصمت کو گینگ وار نہیں کہہ سکتا میں. یہ خون سے رنگین ہوئی ہے, نشاتیں ساری میرے پاس ہیں, خون سے رنگین ہوئی, بارہا ہوئی, بار بار اس میں ابال آتا رہا, لیکن صلح کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. اچھا, اس ٹائم پہ تیفی بٹ نے اپنے بہنوئی جاوید بٹ کا جو قتل تھا وہ معاف کرتی ہے امیر مصعب اور امیر فتح پر؟ بالکل نہیں کریں گے. صرف قیصر کی حد تک کیا ہے, صرف قیصر کی حد تک. ان فیوچر اگر امیر بلاج کا قتل معاف کر دیا جاتا ہے, صلح ہو جاتی ہے بالفرض, امیر مصعب اور امیر فتح پر جو تیفی بٹ کے بہنوئی کا قتل ہے وہ معاف ہو جائے گا؟ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون کے حوالے کریں اپنے آپ کو. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پھر آپ پہ جو قتل کا الزام ہے, اس نے کہا ہم قانون کے حوالے کریں گے, ہم تو پہلے بے گناہ ہو گئے. چھوٹا والا بچہ جو ہے امیر فتح, وہ تو پہلے بے گناہ ہو گیا, ڈکلیئر ہو گیا. تو جن جن لوگوں کا جو جو قصور ہے وہ, پر سب صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح ہوتی ہے کہ دونوں نے اپنے اوپر عائد کردہ الزامات, دوسرے پہ لگائے گئے الزامات, دونوں سے سیز فائر کر دیا, ایک قدم پیچھے آ گئے. صلح جو ہے نا, جو 1 اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے نا, وہ 2 اسٹیپ بیک ہوتا ہے. یہ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے دونوں فریق, تب صلح ہوگی. جب فریق پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایٹ پار آ جائیں گے, برابری کی سطح پہ نا ہمسری آ جائے گی. یہ جو برابری کی سطح ہے نا, اس برابری کی سطح, ایک ہوتا ہے انصاف, ایک ہوتا ہے عدل. عدل اور انصاف میں جتنا فرق ہے نا, صلح, قصاص کی ادائیگی, دیت, یہ قریب قریب چلتے ہیں. دشمن داری میں, خون ریزی میں, وار میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, اور صلح میں ایک چھوٹا سا معاملہ بھی, اڑ پھنس جسے کہتے ہیں پنجابی میں, اڑ پھنس جو ہے وہ بہت دور لے جاتی ہے لوگوں کو. اس لیے محتاط رویے اختیار کر کے دونوں ایک دوسرے کو دل سے معاف کر کے, ایک پہلو, دوسرا دل سے تسلیم کر کے کہ یہ ہمارے دوست ہیں. دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ روکنا ہے. 100-150 قتل بھی ضلع شیخوپورہ میں, خیبر پختونخوا کے 4-5 ضلع میں 100 سے زائد قتل کی دشمنیاں تھیں. ایک مقام پہ آ کے سیٹل ہو گئی نا, کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ روکنا ہے ہاتھ. مگر نہ آئے روز بلاج بھی جائے گا, آئے روز جاوید بٹ کی بھی خبر ملے گی آپ کو. تو یہ کہیں نہ کہیں روکنے کے لیے دونوں گروپوں کی صلح ضروری ہے, لیکن اس میں تیسرا فریق جو صلح کروانے والا ہے وہ بڑا مضبوط چاہیے. چودھری سردار صاحب آئی جی تھے تو ہمیں ایک صلح میں لے گئے, شیخ اصغر اور ماچا سکھ, باغبان پورے کے بڑی معروف. ہمارے کلاس فیلو تھے, ہمارے پریزیڈنٹ بھی تھے گورنمنٹ کالج کے. شیخ اصغر کے بیٹے شیخ شکیل اصغر مرحوم قتل ہو گئے تھے بیچارے. ان کے قتل کے بہت سارے معاملات ہمارے آئی وٹنس تھے. اس صلح میں نے وہ واقعات بتائے دونوں فیملیز کو کہ یار وہ نوجوان ہمارا پریزیڈنٹ تھا اسٹوڈنٹس یونین کا کالج کی, وہ آخری قتل تھا. اختر خان بھی تھا, اختر خان بھی ہوا, لیکن وہ بھی کالج کا سیکرٹری تھا, نائب صدر. تو میں نے ان کو واقعات بتایا کہ جناب یہ ہوا تھا, آپ کے گھر والے, آپ کے بڑے بزرگ ان مراحل سے گزرے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہوئے تھے. تو ان کو ذہن میں آ گیا اور انہوں نے, جو اس سردار صاحب نے
جتنی صلح کرائیں ان میں سے 1 2 3 لوگ جو اس دور کے ہوتے تھے نا ان کو ساتھ ملاتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یار ان لوگوں نے آنکھوں سے ہمارے ان گھر والوں کو مرتے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست تھے رپورٹر, خدا مغفرت کرے, ان کے ابھی بھی فوت ہوئے ہیں, رحمت علی رازی, بہت نامور تحقیقی رپورٹر تھے. 6-7 مرتبہ APNS ایوارڈ ان کو ملا تھا. وہ بھی ساتھ گئے تھے ہمارے. ہم صلح میں گئے تھے باغبان پورہ, وہاں ایک شادی ہال تھا, کراؤن شادی ہال, اس میں صلح ہوئی. اس کراؤن کے پتہ نہیں اڈا کہتے تھے کیا کہتے تھے, اس میں صلح ہوئی. تو پرانے واقعات ہر ایک نے 1-2 واقعات سنا دیے. تو لوگوں کی آنکھیں نم تھیں, دونوں خاندان متاثر ہوئے تھے, بغل گیر ہو گئے. جب بٹ صاحب معاملہ ختم ہوا تو 1 گھنٹے سوگ کا سما تھا. اس طرح کا کوئی شخص دوبارہ خدا کرے کہ جو سردار پیدا ہو, جو اس طرح کا ایکٹ کرے, تب یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. سنجیدگی اور مخلص طریقے سے, اخلاص کے ساتھ سنجیدگی جو ہے نا وہ درکار ہے. بہت دور نہیں ہے, اب یہ صلح کے بہت قریب ہے. اچھا, اگر امیر بلاج کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا, کوئی اور شخص ہوتا اور تیفی بٹ پہ یا گوگی بٹ پہ اس کے قتل کی سازش کا الزام ہوتا, اب تک معاملہ سیٹل ہو گیا ہوتا؟ بٹ صاحب معاملہ سیٹل کچھ نہیں ہونے دیتے. مجھے بڑے افسوس سے بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مجھے ان پولیس والوں کے نام ازبر ہیں جو نہ صرف یہ کہ صلح نہیں ہونے دیتے, وہ قتل کے واقعات کو بڑھوتی کا ذمہ دار ہیں. بڑھوتی کیسے دے رہے ہیں وہ لوگ؟ ادھر کچھ کہتے ہیں, ادھر کچھ کہتے ہیں. ان کے فاصلے دوریاں بڑھا رہے ہیں. ایک اور جملہ, ان پولیس والوں کی روٹی روزی, کاروبار, معیشت اسی سے چلتی ہے کہ ان کی صلح نہ ہو. اب میں وکلا بتا رہا ہوں, قانون دان جو خود وکلا یہ کہتے ہیں, رہنما جو ہیں کہ یہ کالی بھیڑیں ہمارے صفوں میں, وہ ایسی ہیں کالی بھیڑیں. وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا رزق لگا رہے. ایک اور, بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس دونوں گروپوں کے ملنے والے اقربا ان کے جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا. ہم ادھر کی بات ادھر نہیں پہنچا سکتے, ادھر کی بات ادھر نہیں پہنچا سکتے, اور نتیجتاً ہماری انکم بند ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ صلح نہیں ہو رہی. اگر کوئی بھی شخص ہوتا جن پہ الزام تیفی گوگی پہ جاتا, تو میرا خیال تو پہلا یہ ہے, اور میں نے یہ دونوں صاحبان سے کئی دفعہ کہا ہے کہ انہیں قانون کے حوالے کر دینا چاہیے اپنے آپ کو فوری طور پہ, اور انصاف لینا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے کہ خوف کے مارے ہمارے لوگ پیش نہیں ہوتے. خوف کس قسم کا انجانا خوف کیا ہے؟ ایک تو انصاف نہیں ملے گا, پہلا خوف تو یہ ہے. دوسرا, پیسہ بہت خرچ کرنا پڑے گا, کرپشن کی دلدل ہے. تیسرا, وکیل, عدلیہ, پولیس, پراسیکیوشن, اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے ان پہ. جب تک ان اداروں کا اعتماد بٹ سب بحال نہیں ہوگا نا, ایسا ہوگا گریجولی, آہستہ آہستہ اعتماد بحال کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, تو لوگ اپنے آپ کو پولیس کے پاس سرنڈر بھی کیا کریں گے, اعتماد بھی کریں گے, عدالتوں پہ پیش ہو جایا کریں گے, اشتہاری کم ہوں گے. اور ایک اور بات ہے بڑی اہم, اگر ہمیں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہوں نا, یہاں تو اب چھوڑے ملزم کو, گواہ پیش نہیں ہوتا. بٹ صاحب گواہ جاتے ہی نہیں ہیں عدالتوں میں. کئی کیسز صرف اس وجہ سے پینڈنگ ہوتے ہیں کہ گواہ نہیں پیش ہو رہا, شناخت پیریڈ میں نہیں آتے لوگ, ڈر کے مارے, خوف کے مارے. بائک پہ بائک سوار کو میرے سامنے گاڑی نے ہٹ کیا اور گاڑی والا بھاگ گیا. میرا ساتھی نے مجھے اتارا, میں نے کہا چلو یار زخمی کو تو ہاسپٹل لے کے جائیں, سروس ہاسپٹل قریب تک, جیل روڈ پہ واقعہ ہوا. میں اتر گیا اور وہ لڑکا میرا ساتھی جو بائک چلا رہا تھا رائڈر, وہ پیچھے گیا اس کی گاڑی والے کے, اس کو پکڑ لیا اس نے. ہم ہاسپٹل لے گئے, پیچھے سے وہ لے کے آ گیا, پولیس بھی آ گئی. اس سے میں نے کہا بھائی تو مار بھی گیا اور بھاگ بھی گیا, کتنا ظلم ہے, انسانیت نہیں ہے تجھ میں. اس نے کہا مجھے 3 دفعہ میں نے بریک لگائی اور انہوں نے مجھے جب اشارہ کیا آپ کے بائک سوار نے, تو میں رک بھی گیا. کہتا صرف یہ ڈر تھا جب میں ہسپتال جاؤں گا نا تو یہ تو لگا ہی مجھ سے, ہٹ ہی مجھ سے ہوا ہے. اگر میں نے نہ بھی ہٹ کیا ہوتا تو ہسپتال میں موجود پولیس والا مجھے بٹھا لیتا کہ جدوں کوئی آئے گا پھر تو چھڑیں گے. اب یہ معاملہ جو ہے نا, اس خوف کی وجہ سے مدعی, گواہ, ملزم, کوئی شخص بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا بیفور دی لا. اچھا لیکن جب سے CCD بنی ہے آپ نے دیکھا ہے, یہ اب ریسنٹ نیوز ہے آج کی,
حکیم شہزاد لوہا پار ٹک ٹاکر ہے, کافی مشہور بھی ہے سوشل میڈیا پر. انہوں نے اپنے آپ کو سی سی ڈی کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سی سی ڈی نے ان کو سمجھایا اور اب انہوں نے ویڈیو بھی ڈال دیا, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکیم شہزاد صاحب کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی عرفیت میں اپنا نام خود رکھا لوہا پاڑ. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے آج 3 افراد کے ہوئے ہیں. ایک سیالکوٹ والے نوجوان کا جس کے نیفے میں مبینہ طور پہ پسٹل چل گیا, اس کا بھی ہوا. اس کے کن کا ہوا. سی سی ڈی کی طرف سے ایک مخصوص تحریر ہے. تحریریں کئی مخصوص ہیں. ساتھی چھڑانے آتے ہیں, ملزم کا نام چینج کرتے ہیں, ایڈریس چینج کرتے ہیں, بندے کا نام چینج کرتے ہیں, جاری کرتے ہیں. ایک تحریر ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد, میں معافی کا خواستگار ہوں, میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, کوئی مخصوص. میں چھیڑخانی کرتا تھا بچیوں سے, مخصوص. حکیم شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے عذر گناہ بدتر از گناہ کیا ہے. کیوں کہا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لوہا پاڑ؟ اگر صحیح طور پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ اس سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ کریں, یہ لوہا پاڑ ہے. اور اس طرح کے جو عرفیت رکھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج یاد آیا سی سی ڈی کو, سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا ہوا. یہ حکیم صاحب کتنے عرصے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیوں نہیں روکا ان کا ہاتھ آپ نے؟ شجاع آباد کی انتظامیہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس سے بڑھ کے این سی سی آئی اے جو ہے یہ ویڈیو ڈالتے تھے اپنی, کیوں نہیں نوٹس بھیجا انہوں نے؟ اچھا, اب تک اس چیز پہ اعتراض نہیں آیا. جو اعتراض آیا بھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کوئی وائس میسیجز کیے تھے, اس میں کافی گالیاں تھیں, اور پھر ایک جو مسئلہ آیا کہ شادی کے اندر مجرا کروایا. بٹ صاحب ایک نہیں مسئلہ, جب آپ کسی کے پہلے غلط غیر قانونی ناجائز ایکٹ پہ رکاوٹ نہیں بنتے تو اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے, اس کی عادات خراب ہو جاتی ہیں, اس کا ذہن ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے. اب حکیم شہزاد صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کو بھی ایک ذریعے آمدن شو کر دیا. کس طرح؟ یہ این سی سی آئی اے کا کیس بنتا ہے, اس کی جوڈیشن بنتی ہے. لوگوں کو ایک وائس میسج بھیجا, ایک ویڈیو بھیجی, ان سے کہا کہ آپ میری شادی میں آئیں, اور جملے عجیب استعمال کیے گالیاں دیتے ہوئے, فحش کلمات, کہ میری شادی میں اور 10,000 تو کٹ سلامی نہیں دینی. آپ اسلامی رسوم و رواج کو ایک مزاح کا رنگ دے رہے ہیں. سنت نبوی نکاح مسنونہ ہے, اس کو آپ کس انداز سے مذاق میں لے رہے ہیں؟ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, معافی مانگی اور یہ جملہ کہا کہ جی میں اپنی جو انکم تھی مجرے کی انکم وہ سیلاب متاثرین کو دوں گا. میں کہتا ہوں لعنت ہے اس بات پہ. سیلاب کے متاثرین کو آپ امداد کریں اپنی جائز کمائی سے. شاعر اسلام کے تحت ہم اس کی شرعی حیثیت پوچھ رہا ہوں. ان جو مفتی صاحبان ہیں, معروف علماء کرام ہیں, ان سے یہ فتویٰ لینا چاہیے, یہ ان سے پوچھنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے, رہنمائی لینی چاہیے کہ کیا یہ جو شخص جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا سی سی ڈی نے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجرے سے مجھے کمائی ہوئی تھی, پیسے آئے تھے, یا سلامی جو بزور طاقت لی تھی اس کو سیلاب زدگان کو دے دیں. متاثرین کی بحالی کے لیے وہ امداد جائز ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو چیک بھی کیا جائے کہ یہ صرف اعلان کی حد تک ہے, معافی کی حد تک ہے, معاملہ رفع دفع کرنے کی حد تک ہے, یہ جنونی ایسا ہے. میرا خیال ہے سی سی ڈی کے جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں, ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اس پہ مانیٹر کریں اس کو, کہ کتنی کمائی آئی, پبلک کریں ایسی بات. اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے سے پہلے جو تحریر آپ دیتے ہیں نا, وہ تحریر کسی پختہ شخص سے لکھوائی جائے, جو اردو دان ہو, دانشور ہو, کوئی کم از کم جملے تو صحیح لکھوائیں. اب حکیم شہزاد کو کیسی ضرورت تھی یہ لوہا پاڑ کہنے کی؟ کیوں آئی ضرورت پیش آئی؟ کیوں لکھ کے دیا اس کو؟ پہچان ہے نا اس کی. بھائی بھلے پہچان ہو, ایک چیز کا صوتی اثر اچھا نہیں ہے, عذر گناہ ہے, بدتر از گناہ. کیسے ہے کہ بھائی لوہا پاڑ کا مطلب کیا ہے, کیا معنی ہے, کیا عجیب طرز کی یہ توجیہ پیش کی ہے. مجھے تو نام پہ اعتراض تھا, اب بھی ہے.
اور یہ اگر چاہتی ہے سی سی ڈی اپنی ساکھ پرسیپشن جو ہے بہتر رکھے تو اس کے لیے اس طرح کے ایکٹ جو ہے ان پہ تھوڑا سا وہ کرے. اچھا یہ بات تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو سی سی ڈی علاج کر رہی ہے ان لوگوں کا, جیسے قصور کا واقعہ ہوا 4 سالہ بچی کے ساتھ بدفعلی کی گئی, جب سی سی ڈی ریڈ کرنے جاتی ہے تو جو ملزم تھا اس نے خود کو ہی گولی مار لی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیالکوٹ کا واقعہ, نازیبا حرکت کی, نیفے میں گولی لگی اور اس کا جو عضو ہے وہ فارغ ہو گیا. بٹ صاحب میں نے سی سی ڈی کے قیام کے بعد 4-5 مختلف پروگرامز میں آپ کے ساتھ بھی شو کیا, اس میں سی سی ڈی کے اختیارات کو زیر بحث زیر موضوع لایا گیا. ان کے موڈس اپنڈائی جو ہے طریقہ کار جو تھا وہ زیر بحث آیا. اچھا لیکن عوام کو پسند ہے ان کا طریقہ کار, عوام چاہتی ہے اسی طرح ہونا چاہیے, جو ایسی حرکت کرے گا اس کا انجام یہی ہو. چلیں اگر ایسے ہونا چاہیے تو کیا یہ واقعات کم ہو گئے, بند ہو گئے؟ جو کچھ سی سی ڈی نے کیا اس کے بعد واقعات ختم ہونے چاہیے تھے. لیکن ڈر تو بیٹھ گیا نا. ڈر بیٹھ گیا لیکن یہ بہت خوفناک نتیجہ دے گا. مثال تو بنا دی. مثال اس سے بالکل الٹ بنے گی. میں نے ایک پروگرام میں کہا یہ جو واقعہ ہوا نا رائے ونڈ میں, 2 بھائی جا رہے تھے لاہور سے جاب کر کے, رائے ونڈ میں رکے, کیلے لیے, 1 درجن 130 روپے, 100 روپے دے دیے. دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, سرے راہ ریڈی کھڑی, ریڈی پہ بیٹھا تھا ایک نوجوان. اس نے کہا 30 روپے اور دے. اس نے کہا 30 تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں 30 کے بغیر تو درجن, 130 کے درجن. اس نے کہا ہمارے پاس 5000 کا نوٹ ہے, تم چینج لے آؤ. اس نے کہا میں فارغ بیٹھا, تلخی ہو گئی. انہوں نے کہا تم ایسا کرو 30 روپے کے کیلے نکال لو, 3 کیلے نکال لو. اس نے کہا اڈا میں ویلا نہیں ہے. تھوڑی سی تلخی اور بڑھ گئی, 10 تو گریبان ہو گئے. جو نوجوان ریڈی والا کھڑا تھا وہ بیسیکلی مصروف تھا ذہنی طور پہ, پیچھے کرکٹ ہو رہی تھی. بچے نوجوان اس کے ساتھی, اس کے دوست اسی علاقے کے رائے ونڈ کے, وہ میدان میں رڑا, میدان ہوتا رڑا, اس میں کرکٹ کھیل رہے تھے ٹینس بال سے. اس نے بازی اوے ماجے ساجے محمد خان, سارے آ گئے. کسی نے ڈنڈا مارا, کسی نے چھری ماری, کسی ایک کے بیٹ لگا بھائی کے چھوٹے والے, موقع پہ چلا گیا. 2-3 دن بعد دوسرا بیچارہ فوت ہو گیا. 2 بچے مارے گئے دونوں بھائی. گھر میں قرآن پاپا ہو گیا. بہت بڑا سانحہ تھا اہل خانہ کے لیے, بے قصور. اب اس میں قتل ثابت نہیں ہونا تھا, بلوا تھا. بلوے میں کیسے ثابت کریں گے آپ؟ ثابت نہیں ہوتا کہ ڈنڈا کس نے مارا, گھوسا کس نے مارا, لات کس نے ماری, تھپڑ کس نے مارا, بیٹ کون استعمال کر رہا تھا, کیا پتا. اچھا لیکن قتل کی وجہ تو وہ پھل والا بنا. پھل والا وجہ یا نہ دیکھیں, سپر آف دا مومنٹ فیصلہ ہوا, سپر آف دا مومنٹ. لیکن اس کی وجہ سے 2 جانے گئی. 2 جانے چلی گئی. سن لے پوری بات سن. پولیس نے پکڑ لیے ملزم. گھر والے مطالبہ کر رہے تھے کہ ملزم پکڑے جائیں. ملزم تو پولیس کی حراست میں تھے. ان کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا. پولیس نے حوالے کیے سی سی ٹی کے. سی ڈی دونوں مار دیے. مارنے کے بعد 2 اعلیٰ پولیس افسروں سے میری بات ہوئی. ایک ماضی کے بہت بڑے تفتیشی, نامور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ محمد عمر ورک, SSP. کیا کہتے ہیں؟ ان سے میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, یہ قرین انصاف نہیں. اگر آپ نے مارنا ہی مقصود ہے آپ کو, تو جو اگینسٹ دی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہو, ہینیس کرائم کا ارتکاب کریں. ڈکیتی میں بچوں کی بد اخلاقی, بچوں سے بد اخلاقی, بوڑھوں پہ تشدد, ایسے کرمنل جو ریکارڈ یافتہ ہیں, ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجام کو پہنچ گئے. ورک صاحب نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا ایک مجھے گلا ہے سی سی ڈی سے کہ سی سی ڈی نے اسلام میں قصاص اور دیت, صلح, معافی, اس کی گنجائش موجود ہے. آپ نے ان دونوں کو فوری فیصلہ کر کے مار کے ان سے وہ حق جو ہمارے اسلام نے دیا وہ چھین لیا. دوسری طرف کہتا مجھے میڈیا پہ دکھ ہے کہ میڈیا کیوں خاموش رہا. اس نے یہ کیوں لکھا کہ رائے ونڈ کے 2 مقتول بھائی کے قاتل انجام کو پہنچ گئے. اس نے کہا کہ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہی مار رہے ہیں؟ بلوا ہے, بلوے میں دکھائی نہیں دے رہا کون کیا مار رہا ہے.
کس کے بیٹ سے مرا تھا چھوٹا, کس کے بیٹ سے بڑا بھائی مرا. مجھے بہت دکھ ہے ان دونوں کے مرنے کا. لیکن حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو ترازو جو ہے نا وہ انصاف کا ترازو پکڑنا چاہیے, ڈس بیلنس نہ ہو. یہ ڈس بیلنس ہوگا اگر ہم CCD کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ محض 130 روپے کی خاطر ایسے ہی بہت فوری ہونے والا ایک واقعہ, قتل عمد کے تعریف میں بھی نہیں آتا, پراپرلی تعریف میں نہیں آتا. وہ دکھ مجھے برابر کا ہے, ان کے گھر والوں جتنا دکھ ہے جتنا ان کو ہے. عمر ویک نے یہ کہا. ایک اور سابق IG خیبر پختونخوا پولیس, پاکستان کے تمام صوبوں میں شہروں میں بڑے بڑے SSP DIG رہے, ڈاکٹر نعیم خان PhD ہیں کرمنالوجی میں. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر نعیم خان, کہ کیا یہ درست ہے کہ CCD نے اتنے لوگ مارے اور یہ 2 بچے جن کا جھگڑا پھل پہ ہوا تھا وہ بھی مار دیے ہیں؟ از اٹ ٹرو؟ یہ مجھ سے سوال پوچھا. میں نے کہا اٹ از دیئر. تو انہوں نے کہا ویری سیڈ. جب میں نے ان کو رنگ کر کے ان سے کہا کہ کیا ہوا, پہلے اس چیٹ ہوئی, چیٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی پوچھ نہیں رہا پنجاب میں, وہ کتنے صوبوں میں IG رہے, ایڈیشنل IG رہے, DIG رہے, SSP رہے, ان کا کوئی پوچھتا نہیں, کوئی بڑا افسر. میں نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اسٹیٹ پالیسی ہے, حکم حاکم ہے جس کے تحت ہوئے جا رہا ہے. انہوں نے کہا عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ 2 بڑے پولیس افسروں سے گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ CCD جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جرموں ود سزاواں دے گئے, جرموں ود سزاواں دے گئے, ہوکے ہنجو ہاواں دے گئے. یہ جو ہوکے ہنجو اور ہاواں ہم دے رہے ہیں نا, یہ خدا نہ کرے کسی خونی انقلاب کی شکل اختیار کر لے. دیکھیں سزا جزا بیلنس کے ساتھ ہوتی ہیں. جتنا کسی کا قصور ہے اتنی سزا درست ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا 4 سالہ نور فاطمہ جو قصور کی رہائشی ہے بچی, بہت زیادتی ہے بچیوں سے, بد اخلاقی بہت زیادتی, ظلم ہے, کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں اس زیادتی کو کیسے جائز قرار دے دوں کہ میرا ذہن نہیں مان رہا کہ پولیس اس کو پکڑنے گئی ملزم کو, اس نے اپنے کھوپڑی میں گولی مار لی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ پکڑ کے عدالت کے حوالے کریں گے تو وہ سزا دے گی اس کو؟ کیوں گولی مارے خود ملزم اپنے سر میں؟ نیفم پسٹل کیوں پھٹے اور نازک اعضاء پہ کیوں لگے؟ وہ ران پہ کیوں نہیں لگتا, گھٹنے پہ کیوں نہیں لگتا؟ اچھا ابھی تو ہمیں 12 ربیع الاول پر بھی واقعات دیکھنے کو ملیں گے, اختیارات دے دیے, CCD کو اختیار دے دیا. جرم کے بعد مذہب کی آڑ میں جو جرم ہو رہا ہے اس پہ آ جائیں. ڈھول ڈھمکا اس طرح کی حرکات, رقص, ڈانس باقاعدہ, میوزک, یہ میلاد منانے کا کوئی طریقہ نہیں. میں اس کے حق میں نہیں. ریلی نکال رہے ہیں لوگ, بڑا اچھا کر, سجا رہے ہیں محلے, بہت اچھا کر, بینر لگا رہے ہیں, آویزہ کر رہے ہیں, آمد رسول مرحبا مرحبا, ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. پورے ملک میں بڑی بڑی محافل سجائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب ان کو یہ اختیار دیا CCD کو کہ اگر کوئی شخص ان محافل کی آڑ میں جشن کے رنگ روپ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی غیر اخلاقی, غیر مذہبی, نامناسب حرکت کرے گا, اس میں عریانی فحاشی ڈال دی اور کوئی غیر مہذب حرکت کی تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو ہے نا اب CCD ہم فورس پہ فورس بنائے جا رہے ہیں. کتنے ان کو تفویض کریں گے اختیارات, پہلے بھی بڑھا دیے اختیارات. وہ خیر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ان کا یہ منصب نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, اب وہ اختیاروں کو سارے دے دیے, اب مذہبی رسومات میں بھی وہ آ گئے ہیں. اچھا ویسے انجینئر محمد علی مرزا آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی یا معافی انہیں مل جائے گی؟ معافی وہ مانگیں گے, ہوگا کیا؟ معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیں میں نے آپ سے بار بار کہا کہ جرم و ود سزاواں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہی ہیں کہ میں نے ریفر کیا, میں ان کی وکالت نہیں کر رہا, انجینئر مرزا محمد علی کے پچھلے پروگرام میں نے کہا ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ریفر کیا عیسائیت کی, مسیحوں کی کچھ کتابوں کو کہ ان میں اگر یہ لکھا تو یوں ہو جائے گا. کیا وہ ثابت کر سکیں گے؟ ہاں یہ ایک اہم بات ہے
یہ مناظرے کا چیلنج ہے ایک قسم کا کہ یہ ثابت ہوگا جی واقعی بات ایسی ہے کہ نہیں. یہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں, اس میں مسائل اور بہت سارے مختلف ہیں. صرف اتنی ضرورت ہے, بات جو اہم ہے کہ یہ تھوڑا سا ہاتھ تھولا کریں CCD والے. اختیارات بھی آپ کو مل گئے, لیکن یہ جو مرزا محمد علی صاحب ہے نا, مرزا محمد علی صاحب کے معاملات, حساس نوعیت کے معاملات جو ہے نا, ان پہ لوز رائے زنی اچھی نہیں ہوتی. پھر مذہبی عقائد جو ہے نا, اس کے لیے فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور کا, مشرف دور کا, اپنا مسلک نہ چھوڑو, کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو. وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کے ایک مسلک میں شامل ہوئے, لیکن اس مسلک کو وہ کہتے ہیں ان کا خود ساختہ ہے, لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس پہ. تو انجینئر مرزا محمد علی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ریسرچ, اچھا تحقیق ان کی اچھی ہے, اچھے تحقیق کے طالب علم ہیں وہ, ان کو رکھنا چاہیے, اپنی تحقیق اپنے حد تک رکھیں, لیکن دوسرے کو نہ چھیڑیں. جب وہ اچھا بڑا مدرسہ ہے ان کا, فالوورز کی تعداد بہت بڑی ہے ان کی, اکیڈمی بڑی تعداد ہے فالوورز کی, کتابوں کے ریفرنس بہت ہیں ان کے پاس. اپنی وہ علمیت, اپنی قابلیت, اپنی اہلیت, اپنی حیثیت, سب کو ایک حدود میں, ایک دائرہ کار میں رکھیں. جب وہ حساس نوعیت کے اچھا سیاسی معاملات بھی چھیڑتے رہے, آپ کو پتہ ہے, اور سیاسی معاملات پہ یو ٹرن بھی لیتے رہے. عمران ریاض جو بہت PTI کے حق میں ویلاگس کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, ان سے ان کا پھٹا پڑ گیا, بڑا سخت آگے تک گیا, ایک دوسرے تلخی ہو گئی. عمران خان کے حوالے سے پہلے انجینئر مرزا محمد علی کے بیانات ان کے حق میں تھے, پھر ایک دم خلاف ہو کے انہوں نے اداروں کو پریز کرنا شروع کر دیے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, یہ اس پہ حساس نوعیت کے جو متنازع معاملات ہیں ان کو ہوا نہ دیں. مذہبی ہیں, سیاسی ہیں, جغرافیائی ہیں, جو جس طرح کے بھی ہیں, ان کی بجائے اپنی تحقیق جاری رکھیں, اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں جو بات سامنے ہے اس کو دوسرے پہ مسلط نہ کریں. آج ڈکی بھائی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پھر مل گیا ہے. یہ ریمانڈ پہ ریمانڈ ملتا جا رہا ہے. یہ کوئی ضمانت نہیں ہونی ہے, جوڈیشل نہیں ہونا, معاملہ کس طرف جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ نہیں ہے, یہ معاملات ہیں جو طے نہیں پا رہے. کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے. اچھا, آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے جواری گیمبلر جس کا اتنا ریمانڈ ملا ہو؟ بٹ صاحب ریمانڈ کیا, گیمبلر جو جواری جو ہوتے ہیں نا, عام قمار باز, ان کو تو قمار بازی کے اڈے کا مالک جو ہے, جواری جو ہیڈ جواری ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے پولیس کے حوالے کرتا ہے, اداروں کو دیتا ہے. وہ تھانے بعد میں پہنچتے ہیں, ضمانت نامہ پہلے پہنچتا ہے. ملزم بعد میں تھانے پہنچتے ہیں, پولیس گاڑیاں گشت کر رہی ہوتی ہیں شہر کا, اسی میں بیٹھے رہتے ہیں ملزم, نہ کچھ ہوتا ہے کچھ. انہیں کھانا پینا بھی بڑا اچھا آتا ہے. میں لاہور کے جو لکشمی چوک اور لاہور چوک کے ہوٹل ہیں نا, ان کے ہوٹلوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں, اور یہ بتا سکتا ہوں کس تاریخ کو, ہفتے اتوار کو خاص کر, کتنی کڑھائی 10-10 کلو 15 کلو کس جوئے خانے پہ جاتی ہے لاہور میں. تو وہ تو قمار باز جو پکڑے جاتے تھے, پہلی بات تو یہ وہ پولیس اور اڈے والوں کے اشتراک سے فیصلہ ہوتا تھا کہ فلاں آج اتنے والے کر دو, اتنی رقم دے دو جوئے کی, نال میں سے نکال کے دیتے تھے. بعد میں تھانے پہنچتے تھے وہ جواری, ضمانت نامہ پہلے جاتا تھا. ریمانڈ تو بہت دور کی بات ہے, یہ SHO کے لیے بھی قابل ضمانت ہے. لیکن NCCI ایسا ادارہ ہے جو جوئے کی جدید اقسام جو ہیں گیمبلنگ ایپس کے ذریعے, ان سے ڈیل کر رہا ہے. اور اس ڈیل میں جن لوگوں کو نوٹس سرو ہوئے, جن کو گرفتار کیا, جن کی گرفتاری کی تیاریاں ہیں, وہ بڑے نامور ہیں. اور یہ جوا کوئی 2-4-5 لاکھ یا کروڑ کا نہیں ہے, یہ ان کی کہانی اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اربوں تک پہنچ گیا ہے. ڈالر, لاکھوں ڈالر جو ہے نا, لاکھوں ڈالر, 35 لاکھ ڈالر تو ایک ڈکی بھائی کے اس پہ چل رہے ہیں کہ ان کا جو ریمانڈ پیپر ہے, ریمانڈ پیپر کے دوران جو کچھ لکھا گیا ہے, جو بینک اکاؤنٹ جو منجمد ہوئے ہیں, وہ جو لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں جن کے نام پہ تھے, اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ منڈے کو آ جائیں گی. اور وہ میری بات ہوئی ہے وہاں کے افسر سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈے تک جب آ جائے گی ڈیٹیل تو پھر ہم بتائیں گے. لیکن جہاں تک ریمانڈ کا تعلق ہے نا, تو یہ ریمانڈ بڑا لمبا بھی چل سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ جوڈیشل ہو جائیں گے,
اور اگلے ہفتے میں ان کی جو ہے نا ضمانت ہو جائے گی. لیکن معاملات کا طے ہونا جو ہے نا وہ باقی ہے. ابھی معاملات مکمل طور پہ طے نہیں ہوئے. اسی وجہ سے جو ہے نا یہ فوری رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوا. خیال ہمارا یہ تھا کہ 2 یا 3 ریمانڈ ہوں گے میکسیمم 10 دن تک. 10 دن بعد جوڈیشل لائیں گے, 2-3 دن بعد ضمانت ہو جائے گی ان کی. بظاہر تو یہی تھا, لیکن اب کیس جو ہے نا شیطان کی آنت کی طرف بڑھ گیا ہے. اب وہاں سے واپسی بھی تو ممکن نہیں نظر آ رہی, فوری واپسی ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے کیس زیادہ تاخیر میں چلا گیا ہے. اور یہ طوالت جو ہے نا, یہ تاخیر نہیں, طوالت ہے. یہ طوالت ہے نا کیس کی, اس کے نتائج ڈکی بھائی کے حق میں کم بہتر ہوں گے, ایجنسی کے حق میں زیادہ ہے. اس وقت ڈکی بھائی کے مقابلے میں ایجنسی کا پلڑا بھاری ہے, اور NCCI جو ہے جس طرح کیس چلانا چاہ رہی ہے اس طرح بآسانی چلا رہی ہے, اسے کوئی دقت پیش نہیں آ رہی. آج کا پوڈ کاسٹ تو آپ نے دیکھا, یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. ایک نئی سوچ کے ساتھ میں نے اور میری ٹیم نے اسے اسٹارٹ کیا ہے. آپ کے سجیشن ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے, کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا کیا چینجز کرنے چاہیے, کن ٹاپکس پہ مزید بات کرنی چاہیے, اور جو کانٹینٹ کی ڈیوریشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے زیادہ مزید لمبا کیا جائے یا کم کیا جائے, شارٹ ڈیوریشن کا کانٹینٹ ہو, وہ بھی ہمیں بتائیں.